بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس ایک میسیج ہے، پہلے آپ اسے سماعت کر لیجئے، سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، میرا بھانجا ہے، وہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے، اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے اور الٹی باتیں کرتا ہے کہ آپ میری نوکرانی ہو، اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو طلاق دلوا دوں گا۔ اس کے لیے پوچھنا تھا کہ کوئی عمل وظیفہ کہ وہ سدھر جائے۔ یہ کسی ایک صاحب کا میسیج نہیں، بلکہ یہ ہر گھر کی اور گھر گھر کی کہانی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آنے والی مائیں اور ان کے والدین اپنے بچوں کی شکایت کا کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی رویہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں جنہیں ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنی جان جوکھوں پہ ڈالتے ہیں، اور پھر بھی ان کے رویے، ان کے منہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ان کے منہ سوجے رہتے ہیں، ان کا رویہ خراب رہتا ہے۔ دوستوں کا کام ہو تو فوراً تیار ہیں، والدین اگر کسی کا کام بولیں تو ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہو تو ہمیں کچھ کام کر لینے چاہیے۔ ایک کام تو یہ کہ بچے کو گلی اور دوستوں کے ماحول سے بچانا چاہیے۔ گلی میں کھیلنے نہیں دینا چاہیے بچے کو۔ جن کے والدین روزانہ کے بنیاد پر اور گھروں میں جاتے ہیں، یا جو اور والدین آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو آپ کا بچہ ایک کامیاب شخص نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کو تالا اندر سے رہے، اور آپ بھی ہر وقت بچے پر توجہ دیں، اس کی تعلیم پر توجہ دیں، اس کے کھیل پر توجہ دیں، اس کے کھانے پر توجہ دیں۔ بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ ماں کی توجہ صرف اور صرف بچے پر ہونی چاہیے، تو وہ آپ کا بچہ ایک کامیاب انسان بن جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ دیوبند سے جب میرے والد کو خط آیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم مدرسے میں چکر لگایا کریں، تو والد صاحب نہیں جایا کرتے تھے۔ پھر جب میں پڑھ گیا، میری شادی ہو گئی اور میں استاد بن گیا، خط آیا تو انہوں نے جواب دیا، ہاں اب زکریا کی تربیت کی جو بیڑی میرے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی وہ کٹ چکی ہے، اور اب میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ یعنی اپنے بچے کی تربیت کے لیے انہوں نے اساتذہ سے بھی تعلق ختم کیا ہوا تھا، اور اپنے مدرسے میں اور اپنے گھر میں اور بچے پر پوری توجہ دے رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچے کو آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے کی ہر جائز اور ناجائز ضد کو پورا نہ کیا جائے۔ بچے کو انکار سننے کا عادی بنایا جائے۔ اگر کسی چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں تو اس پر خفا نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اور خوش دلی سے آپ کی بات کو مان لے۔ جب ہم بچے کو انکار نہیں سکھاتے تو پھر بچے بعد میں جا کر انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع سے انکار کا عادی، انکار سننے کا عادی بھی بنایا جائے۔ تیسری بات، بچے کو باور کرائی جائے کہ میں ایک باپ ہوں یا میں ایک ماں ہوں، میں اپنی حدود میں آپ کو کبھی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بیٹے ہو، یہ آپ کی حدود ہے، میں ایک ماں ہوں یا ایک باپ ہوں، میری یہ حدود ہیں۔ میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا اور آپ میری ماں یا باپ نہیں بن سکتے۔ تو حدود کا بچے کو باور کرایا جائے، اور جو آپ کا جو باہم رشتہ ہے اس کے اندر اخلاق کو مد نظر رکھا جائے۔ بچے کی بد اخلاقی پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ میں ایک عمل بھی بتلا رہا ہوں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، کہ جو وظیفہ بتلا رہا ہوں اس وظیفے سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور بہت سارے لوگوں کے بچے سدھرے ہیں۔ چونکہ میرا تو روزانہ کا کام ہے، بڑی تعداد میں والدین آتے ہیں، جو عمل بتلایا جاتا ہوں بڑے تناظر میں اس کو میں دیکھتا ہوں، اور بہت بڑی تعداد میں وہ عمل کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد اس کے رزلٹ ہمیں بتلاتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ بتلا رہا ہوں بڑا کامیاب وظیفہ ہے،
آپ نے کرنا یہ ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں اور تصور میں، بچہ سامنے نہ ہو، رات کے کسی پہر تصور میں بیٹھ جائیں اور یہ انگلی بچے کی پیشانی پر ایسے لگا دیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سورۃ البقر کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پھر سن لیجئے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ 313 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ یہ روزانہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ ہی کا رہے گا، آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بھی رہے گا، آپ کا بچہ آپ کا شکر گزار بھی رہے گا اور آپ کا بچہ آپ کا تابعدار بھی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔